صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ اشعار میں نفس کی مخالفت کا حکم تھا، اس شعر کے اندر بھی نفس و شیطان دونوں کی مخالفت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فرما رہے ہیں وَخَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَعْصِهِمَا وَإِنْهُمَا مَا حَذَاكَ النُّصْحَ فَاتَّهِمِ۔ عبارت پڑھ لی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ نفس اور شیطان کی مخالفت کرو اور ان کی نافرمانی کرو، اور اگر یہ دونوں تم کو سچی نصیحت کریں تو ان کو متہم سمجھو، ان کے اوپر الزام لگاؤ۔ خالف یہ وہی مخالفت والا ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، مخالفت کرو نفس کی اور شیطان کی۔ واسیما اس کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنا۔ وَإِنْهُمَا ان کا مطلب اگر، ہما دونوں، اور اگر یہ دونوں، ما حذا کا مطلب ہوتا ہے خالص، نصح کہتے ہیں نصیحت کو، فتحیمی تو تم ان پر تہمت لگاؤ، ان کے اوپر الزام تراشی کرو۔ مطلب کیا؟ اس کا مطلب بہت آسان ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں نفس اور شیطان ان دونوں کی مخالفت کرو، یہ تمہیں جس چیز کا حکم دیں تم اس کی مخالفت کرو، واسیما اور ان کے حکم کی نافرمانی کرو، اس لیے کہ یہ انسان کے ازلی اور ابدی دشمن ہیں، یہ کبھی انسان کے سچے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اور اگر تمہیں بظاہر یہ لگے کہ تمہاری تو سچی خیر خواہی کرتے ہوئے تمہیں کوئی نصیحت کر رہے ہیں تو تم ان کے اوپر الزام لگاؤ، ان کے اوپر تہمت لگاؤ کہ تمہارا کوئی نہ کوئی باطل مقصد ضرور ہے جس کی وجہ سے تم مجھے اس چیز کا حکم دے رہے ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نفس اور شیطان انسان کے خیر خواہ ہوں۔ گزشتہ شعر میں نفس و شیطان کی مذمت تھی، اس شعر میں بھی حضرت یہی مضمون ذکر کر رہے ہیں کہ نفس اور شیطان کی بات بالکل نہیں ماننی، چاہے یہ ثالث بن کر آئیں اور چاہے یہ تمہارے مخالف بن کر آئیں۔ عبارت دیکھ لیں، وَلَا تُطِعْ مِنْهُمَا خَصْمًا وَلَا حَكَمًا فَأَنْتَ تَعْرِفُ كَيْدَ الْخَصْمِ وَالْحَكَمِ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور آپ ان میں سے کسی کی بات نہ مانیں، چاہے وہ فریق مخالف کی شکل میں آئے یا پھر ثالث کی شکل میں آئے، کیونکہ آپ خصم اور ثالث کے مکر کو جانتے ہیں۔ مطلب کیا اس کا؟ پہلے عبارت کے ایک ایک لفظ کا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ لا یہ انکار کرنے کے لیے آتا ہے، تو تی اس کا مطلب ہوتا ہے اطاعت، منہما ان دونوں کی، خصمن جھگڑالو جھگڑا کرنے والا، فریق مخالف، حکم ثالث، یعنی جب دو آدمیوں کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو فیصلہ کروانے کے لیے ایک ثالث کے پاس جاتے ہیں، اس ثالث کو عربی کے اندر حکم کہتے ہیں۔ فانتا انتا کا مطلب ہوتا ہے آپ، تعریف پہچانتے ہیں، آپ پہچانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، قید مکر کو، سازش مکر و فریب، خصم فریق مخالف، اور حکم ثالث۔ مطلب اس شعر کا یہ ہے کہ نفس اور شیطان چاہے وہ تمہارے فریق مخالف کی شکل کے اندر آئیں اور چاہے وہ تمہارے مصلح اور ثالث کی شکل میں آئیں، تم نے ان دونوں کی بات نہیں ماننی، اس لیے کہ تم ان دونوں کے مکر و فریب کو جانتے ہو، خصم فریق مخالف کے مکر و فریب کو بھی جانتے ہو اور ثالث کے مکر و فریب کو بھی جانتے ہو۔ مطلب کیا ہے اس شعر کا؟ دیکھیں، بعض اوقات انسان کا دل کسی نیکی اور بھلائی کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ نیکی کا کام کر لینا چاہیے، اور انسان کا شیطان اس کو اس نیکی کے عمل سے روکتا ہے۔ تو شیطان ہو گیا فریق مخالف جس کو خصم کہتے ہیں، اور پھر فیصلہ جاتا ہے نفس کے پاس، تو نفس فیصلہ، یعنی جو ثالث ہے وہ نفس بنتا ہے اور وہ فیصلہ دے دیتا ہے شیطان کے حق میں۔ تو اس لیے فرمایا کہ خصم یعنی شیطان کے شر سے بچو، اور اسی طرح ثالث یعنی نفس کے شر سے بچو۔ اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شیطان کسی برائی کا حکم دیتا ہے اور انسان کا دل اسے منع کرتا ہے، تو پھر یہ فیصلہ چل جاتا ہے نفس کے پاس، اور نفس اس کا حکم دے دیتا ہے کہ تم یہ والی برائی کا کام کر لو۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان دونوں کے مکر و فریب سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، اور ان دونوں میں سے کسی کی تم اطاعت مت کرو۔ گزشتہ شعر کے اندر حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے نفس و شیطان سے بچنے کا حکم دیتے رہے ہیں۔ اب اس شعر کے اندر حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ میں خود بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں دوسروں کو تو کہتا رہوں، خود عمل نہ کروں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ استغفر اللہ من قول بلا عمل لقد نسبت به نسرا لذی عقمی۔ عبارت پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں ایسی بات سے جو عمل کے بغیر ہو، اگر میں نے ایسا کیا تو میں نے بے عمل قول کی وجہ سے بچے کو بانجھ کی طرف منسوب کر دیا۔
کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ استغفر اس کا مطلب ہوتا ہے معافی مانگنا، مغفرت طلب کرنا۔ قول یہ بات کو کہتے ہیں، بلا عمل بغیر عمل کے۔ لقد نسبتو کا مطلب ہوتا ہے منسوب کرنا۔ نسلن جو نسل انسانی ہوتی ہے، انسان کا بچہ ہوتا ہے، اس سے مراد یہاں پہ بچہ ہے۔ ذی کا مطلب ہوتا ہے والا۔ حکم کہتے ہیں بانجھ پن۔ ذی حکم کا مطلب ہوگا بانجھ والا، یعنی وہ شخص جس کی اولاد نہ ہو سکتی ہو۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ میں اللہ سے اس بات پہ معافی طلب کرتا ہوں کہ میں باتیں تو لوگوں کو بہت کہوں کہ نیکی کا کام کرو، گناہوں سے بچو، نفس کی بات ماننے سے بچو، شیطان کی بات ماننے سے بچو، اور خود میرا عمل ہو ہی نہ، تو میں اللہ تعالیٰ سے اس بات سے پناہ طلب کرتا ہوں اور اس بات سے معافی بھی مانگتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند نہیں ہے جو دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے گویا کہ بچے کو ایسے شخص کی طرف منسوب کرنا جو بانجھ ہو، جس کی اولاد ہو ہی نہ سکتی ہو، ہم کہیں کہ یہ فلاں شخص کا بچہ ہے، تو گویا کہ ہم اس کو گالی دے رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دوسروں کو تو کہتے رہے نیکی کا کام کر لو، خود نہ کریں تو یہ بھی اسی طرح ہی برا اور کبھی فعل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا کرے۔